اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے محض اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کائنات کے اندر رہے، اس کائنات کے اندر غور و فکر کرے اور اللہ کی توحید تک پہنچ جائے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا شروع کر دے۔ یہی اس کی زندگی کا مقصود اول اور نصب العین ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے لیل اور رات کو بنا لے تسکنوا فی، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، والنہار، اور دن کو مبصرا، روشن۔ اللہ رب العالمین نے دن کو بنایا، اس کو روشن بنایا، اس کے اندر سورج ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، انسان اس کے اندر اپنا معاش تلاش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ اگر دن کے اندر روشنی نہ ہوتی تو معاش تلاش کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دن ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، انسان اس کے اندر کام کاج کرتا ہے، اور پورا دن کام کرنے کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو آرام کے لیے اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا، جعل بنایا لکم، تمہارے لیے اللیل، رات کو، لتسکنوا فی، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر 3 چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سکون کا ذکر فرمایا۔ ایک رات، اس کے اندر تم سکون حاصل کرو، دوسرا زوجہ، اس کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو، اور تیسرا نیند، اس کے ذریعے سے تمہیں سکون ملے گا۔ وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے کہ دن کے اندر مسلسل اس نے کام کیا ہو، محنت کی ہو، اور اس کو رات بھی نصیب ہو جائے، اور اس کی زوجہ صالحہ بھی خدمت کرنے کے لیے رات کو اس کے پاس حاضر ہو، اور پھر اس کو رات کو گہری نیند بھی آ جائے، تو صبح کو کس قدر وہ تر و تازہ ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، اور گزشتہ دن کی تمام تر تھکن اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو فی، اس کے اندر۔ یہاں پر ہمارے سامنے فطرت کا راستہ بھی آ گیا کہ فطرت کا راستہ یہ نہیں کہ پوری رات انسان جاگ کر کے کام کرتا رہے اور دنوں کو انسان سوتا رہے، یہ ایک غیر فطری ایک انداز، ایک راستہ ہے۔ فطرت کا راستہ یہ ہے کہ جو ہی رات ہو جائے کائنات کی ساری چیزیں سو جاتی ہیں، چرند پرند جانور سبھی سو جاتے ہیں۔ انسانوں کو بھی چاہیے کہ یہی فطرت کا راستہ اختیار کریں اور انسان بھی رات کو سو جائے۔ رات کو بہترین وقت سونے کا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے، اور انسان آخری پہر اٹھ جائے، تہجد کی نماز کو بھی پڑھ لے گا، اور فجر کی نماز بھی اس کو نصیب ہو جائے گی، اور اپنے دن کا آغاز بہترین انداز کے اندر وہ کرے گا۔ اور دن کو اللہ رب العالمین نے کام کاج کے لیے، محنت کے لیے بنایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے یسمعون، جو سنتے ہیں، جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو دن رات کے بنانے کے اندر، ان کی الٹ پھیر کے اندر، ان کے آگے پیچھے جانے کے اندر توحید کی نشانیاں، جو لوگ ان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، توحید تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو حق راستہ معلوم ہو جاتا ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اس بہترین نظام کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ